اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز دینی بھائیوں، حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ اپنانے کے لیے ہے، نہ محض بیان کرنے کے لیے ہے اور نہ محض منانے کے لیے ہے۔ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منایا ہے اور بیان کیا ہے، سنا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امت رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے۔ ایک ہے اپنانا اور ایک ہے منانا، دو الگ الگ چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق یہ اپنانے کے لیے ہے، عمل میں لانے کے لیے ہے کہ ہر امتی یہ سوچے کہ میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ہیں، آپ کے پاکیزہ طریقے میری زندگی میں کتنے ہیں، آپ کے اخلاق میری زندگی میں ہے یا نہیں۔ ایک ایک چیز دیکھ کر کے اس کو اپنائے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے اچھا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تم اس کو دیکھ کر کے اس سیرت کو اپناؤ، عمل میں لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق قرآن شریف نے بہت واضح انداز میں بیان کیے ہیں، احادیث میں آپ کے اوصاف اور کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ میں چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیان کر کے اس سے کیا سبق ملتا ہے اور ہم کو اس سے کس طرح استفادہ کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو لانا چاہیے، میں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں آپ کے اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ سے متعلق۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے اخلاق عظیمہ کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے اوصاف اور کمالات میں ایک چیز ہے تحمل اور قوت برداشت، کہ اگر آپ کے ساتھ گستاخی کر دی جائے، شان میں بے ادبی کر دی جائے یا کوئی اور وجہ ہو جو غصہ دلانے والی ہو، تو قوت برداشت کرنا، صبر اور تحمل سے کام لینا، غصہ نہ کرنا، بدلہ نہ لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، 10 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔
کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا راستے میں، وعلیہ برد نجرانی، آپ کے جسم اطہر پر ایک نجرانی چادر تھی، غلیظ الحاشیتی، جس کے کنارے موٹے تھے۔ ہم لوگ جب کپڑا بنتے ہیں تو دیکھیے کنارہ ہوتا ہے، اس کا ذرا موٹا ہوتا ہے کپڑے کے مقابلے میں، تو چادر کے کنارے ذرا موٹے تھے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی شخص نے آپ کو پکڑا، فَأَدْرَكَهُ اعرابی، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو۔ مشہور ہے کہ دیہاتیوں کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ ذرا سی اکھڑ دماغ کے ہوتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ کم ہوتا ہے۔ تو ایک دیہاتی شخص نے آپ کو پکڑا، فَجَبَزَهُ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اور آپ کی چادر مبارک پکڑ کے زور سے کھینچا پیچھے کی طرف، پیچھے سے آیا اور پیچھے ہی سے چادر پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی تیز کھینچا کہ رسول اللہ پیچھے ہو کر کے اس کے سینے میں جا لگے، وہ دیہاتی کے سینے میں جا لگے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر دیکھا تو وہ چادر کے کھینچنے کی وجہ سے اس کے نشان پڑ گئے تھے، بدن پر لال نشان پڑ جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک کو دیکھا تو اس پر چادر کے حاشیے اور کنارے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اس طرح کہا، یا محمد۔ صحابہ کرام عام طور سے ادب میں یا رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ کہتے تھے، لیکن اس نے کیا کہا، نام لے کر کے مخاطب کیا، یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے، یعنی بیت المال کے اندر جو مال ہے اس میں سے میرے لیے دینے کا حکم دو، یعنی مال کا مطالبہ کرنے آیا تھا بیت المال میں سے، اب اس میں میرا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ضحیک کا اور مسکرائے، اب غصہ نہیں ہوئی، حالانکہ اس کا طرز کیا ہے، ایک تو اس نے پیچھے سے زور سے کھینچا، اگر ہم کو کوئی اس طرح کھینچ لے زور سے تو کتنی تیز غصہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے، مسکرائے اس کو دیکھ کر کے، وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، اور اس کو دینے کا حکم دیا کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو رسول اللہ کے اخلاق میں بیان کیا، مشکات شریف میں جہاں پر باب فی اخلاقہ و شمائلہ رسول اللہ کے اخلاق کا بیان شروع ہو رہا، اس کی تیسری ہی روایت ہے، بالکل شروع۔ واقعے سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے سبق، کہ اپنے اندر تحمل کی قوت پیدا کرنا چاہیے، قوت برداشت۔ اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی کر دے، بے ادبی کر دے، کوئی تکلیف پہنچا دے، تو بجائے اس کے کہ ہم بدلہ لیں، تحمل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ فوراً بدلہ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بدلہ لینے کی نہیں تھی، آپ ایسے وقت برداشت کرتے تھے، آپ نے دیکھ کر کے مسکرایا اور اس کے لیے مال دینے کا حکم دیا۔ ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں کہ اگر وہ عمل ہمارے ساتھ کر لیا جائے تو ہم کو بہت سخت غصہ آئے گا، برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کبھی اس طرح کی نوبت آ جائے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور اس کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ مثلاً ہم راستے سے جا رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، کیچڑ ہر جگہ بھرا رہتا ہے، کسی بچے نے اس کے اندر پتھر مار دیا پانی میں، چھینٹا ہمارے اوپر آیا، کتنے تیز غصہ لگے گا، خاص طور سے جب کپڑا وپڑا پہن کے کام پر جا رہے ہو نہا دھو کر، اور بچے نے کیچڑ کے اندر پتھر مار دیا
ہمارے اوپر کپڑا خراب ہو گیا، غصہ کیسے لگے گا؟ تو تحمل اور برداشت ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین وما قال لی اف، میں نے رسول اللہ کی 10 برس خدمت کی، 10 سال کی مدت میں کبھی آپ نے مجھ کو اف بھی نہیں کہا۔ میں رسول اللہ کے پاس 10 سال خدمت میں رہا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو پہلے ہی سال حضرت انس کی والدہ ام سلیم انہوں نے لا کر رسول اللہ کی خدمت میں دے دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اور ہجرت کے بعد آپ کی زندگی کتنی ہوئی؟ 10 سال، تو وفات تک خدمت میں رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کی زبان سے اف نہیں سنا اپنے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں غلطی تو وہی ہوگی، کوئی کام غلط کر دیا ہوگا، کوئی کام بگاڑ دیا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اور اتنے 10 سال کے عرصے میں ما قال لی لما صنعت ولا الا صنعت، کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ کبھی کبھی کام بگڑ جاتا ہے، اپنے بچے کو ہم کچھ لینے کے لیے بھیجے، وہ غلط لے آیا، کام خراب کر دیا، تو کتنا تیز غصہ لگتا ہے۔ تو کبھی رسول اللہ نے مجھ سے یہ نہیں کہا لما صنعت، تم نے ایسا کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ میں نے 10 سال خدمت کی۔ یہ ہے قوت برداشت، تحمل، ماتحتوں سے درگزر کرنے کا معاملہ۔ بیوی ہمارے ماتحت رہتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت تیز مزاج، کبھی کھانے میں کچھ اونچ نیچ ہو گیا، نمک کم مرچ زیادہ کچھ بھی، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے برداشت کیجیے، تحمل کیجیے، نہ یہ کہ تم اس کو بات سنانے لگو، تانے مارنے لگو کہ تجھ کو بنانا نہیں آتا ہے، تیرے ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے، ویسے ہی اٹھ کے آ گئی ہے۔ یہ سب الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ میں نے ایک مثال دی، کوئی بھی ماتحت سے غلطی ہو جائے تو اس کو اچھے انداز میں سمجھا دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے 2 حدیث بیان کی، دونوں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر تحمل کی صفت، برداشت کرنے کی صفت، غصے پر کنٹرول کرنے کی صفت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں یہ تھا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ کے چند واقعات سنا کر کے میں اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ اپنانے کے لیے، صرف بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے، منانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ کرام نے اپنایا اپنی زندگی کے اندر، اس کو نمونہ بنایا، اور آج امت صرف اس کو بیان کرتی ہے اور سنتی ہے۔ سیرت کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ پر سیرت بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنایا کس حد تک جا رہا ہے؟ سیرت اپنانے کے لیے ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا، بینما ہوا یتغذا اذا سقطت منہ لقمۃ، کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا نیچے۔ عام طور سے واقعہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے نام سے مشہور ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ واقعہ حضرت معقل ابن یسار کا ہے۔ فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا، تو وہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اگر دسترخوان پر تب تو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صاف رہے گا، اس کو اٹھا کر کھا لیں۔
لیکن اگر نیچے بھی گرا ہے تو جتنا حصہ صاف ہو اتنا حصہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ تو وہ اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ تو فرماتے ہیں فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّحَاقِينَ، وہاں پر کچھ اجمی کسان لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو ایسے اشارہ کیا کہ یہ کیسے آدمی ہیں، یہ امیر ہیں اور یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ ایسے اٹھا کر مت کھائیے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ایسے لقمہ گرا ہوا اٹھا کر کھا رہے ہیں، کھانا تو آپ کے سامنے بہت سارا ہے، اس میں سے کھائیے۔ تو انہوں نے کہا لم اکن لأدع ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهذه الاعاجم، میں ان اجمیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ کوئی اشارہ کرے یا کوئی تانا مارے، کوئی ملامت کرے، مجھ کو نہ کسی کی ملامت کا خوف ہے نہ میں کسی کی تانے سے ڈرتا ہوں، مجھ کو تو اس پر عمل کرنا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کوئی کتنا بھی بولے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک دوسرے کو یہی حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کبھی ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کے کھا لیا کرے، اس کو چھوڑے نہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے۔ کسی کی ملامت کی خوف سے انہوں نے اس کو ترک نہیں کیا۔ عام طور سے ہم لوگ کبھی کبھی کوئی سنت فوت کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، یہ سوچ کر کے سنت فوت کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اپنانے کے لیے صحابی نے عمل کیا، ایسے لوگوں کے بیچ میں عمل کیا جو مخالف تھے اس کے اور اس پر اشارے کر رہے تھے، روک ٹوک کر رہے تھے۔ ہم کو بھی ایک ایک سنت سیکھ کر جان کر کے ہمارا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہمارے اوصاف اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے مطابق ہو۔ ایک مسلمان کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ سیکھ سیکھ کر ایک ایک سنت پر دھیرے دھیرے کر کے عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک اہم سنت، ہر حال میں آپ ٹوپی لگاتے تھے۔ ہم لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹوپی نکال کر لگا لیتے ہیں اور پھر نکلنے کے بعد رکھ لیتے ہیں، یہ عادت سے بن گئی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ ٹوپی صرف نماز کی سنت ہے۔ نہیں، ٹوپی صرف نماز کی سنت نہیں ہے، ٹوپی ہر حال میں لگانا سنت ہے۔ کوئی عذر ہو کسی کا الگ سی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالات کی سنت ہے۔ ہم دوستوں کی محفل میں جائیں گے، ٹوپی لگائے رہیں گے تو کوئی بولے گا کہ یہ بہت سدھر گیا ہے کیا، یہ جماعت میں جا کے آیا ہے کیا۔ تو یہ تانے کا ڈر کہ لوگ ملامت کریں گے، بولیں گے، یہ حضرت ماقل ابن یسار انہوں نے لوگوں کی ملامت کے ڈر سے سنت کو ترک نہیں کیا۔ تو ہم کو بھی کوئی بولے چاہے نہیں بولے، ہم کو تو یہ دیکھنا کہ میرے رسول کا، میرے حبیب کا عمل کیا ہے، اس کو اپنانے میں مجھ کو کوئی کچھ نہیں بولے، مجھ کو تو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کسی غزوے میں گئے تھے، وہاں ایک مہاجری اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا۔ کسا رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، ایک مہاجری نے ایک انصاری کو دھکا دے دیا، مار دیا، جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے بعد مہاجری نے آواز لگائی یا للمہاجرین، انصاری شخص نے آواز لگائی یا للانصار، یعنی اے مہاجروں میری مدد کے لیے آ جاؤ، اے انصاریوں میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ مدینہ کے لوگوں کو اس وقت انصار کہتے تھے جو مدینہ کے اصلی باشندے تھے، اور جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجری تھے۔
تو مہاجری شخص نے آواز لگائی یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری مدد کرو، اور انصاری شخص نے انصار کو پکارا یا للانصار، اے انصار کے لوگوں میری مدد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جملہ پڑا، آواز آئی، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی آواز ہے انہا دعوی الجاہلیہ، یہ تو زمانے جاہلیت کی آواز لگ رہی ہے۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجری کا جھگڑا آپس میں ہو گیا، اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صرف ایک جملے ارشاد فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ، اس عصبیت کو چھوڑ دو، یہ بہت بدبودار چیز ہے۔ یہ جو تم نے مہاجروں کو پکارا مدد کے لیے، انصاری نے انصاریوں کو پکارا مدد کے لیے، یہ عصبیت ہے، یہ خاندان اور نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اسلام نے تو عصبیت کی جڑ کاٹ دی ہے، چاہے کوئی کسی خاندان کا ہو، کسی حسب نسب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، سب کو برابر کر دیا ہے، سب کو ایک جماعت بنا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے۔ آپ نے عصبیت سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد سے کبھی صحابہ کرام کے درمیان اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی نے مدد کے لیے اس بنیاد پر پکارا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ عصبیت کو ختم کرنا چاہیے۔ خاندان اور نسب اور رشتہ داری اور برادری کی بنیاد پر کسی کی مدد کرنا، کوئی بات کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ بہت چلتا ہے، خاندان اور برادری میں اونچ نیچ، فلاں اعلیٰ خاندان، فلاں ادنا خاندان، ہم لوگ ان سے اعلیٰ، خاص طور سے چناؤ اور الیکشن کے موقع پر۔ اسلام کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی ذلیل، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک معزز اور برتر وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ وہاں تو صرف برتری اسی سے ملے گی، تقوی سے۔ باقی جو چیزیں ہمارے نزدیک اعلیٰ اور ادنا کا ذریعہ ہیں، حسب اور نسب اور برادری، یہ سب کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات دو تین میں نے آپ کو سنائے، اور اس سے ہم کو کیا سبق ملتا وہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، اس کو عمل میں لائیے، ایک ایک چیز دھیرے دھیرے، ایسا نہیں کہ 100% زندگی ہماری رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہو جائے گی، نہیں، ایک ایک سنت، ایک ایک اخلاق جان کر کے، سیکھ کر کے عمل میں لانے کی کوشش کرے۔ کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تحمل کی صفت تھی، برداشت کرنے کی صفت تھی، غصے کو پی جانے کی صفت تھی، تو میرا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آج سے میں اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔